أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى في مقام آخر قد أفلح من تزكى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہوا، شکر ہوا، فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ مبارک دن عطا فرمایا ہے۔ یہ دن ہمارے لیے بڑی خوشیوں اور مسرتوں کا دن ہے۔ اس دن میں مسلمان شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے۔ ان تمام کاموں پر اللہ اجر دیں گے، ثواب دیں گے۔ یہ دن اتنا عظیم اور مبارک دن ہے۔ شریعت کے اندر مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے سال بھر میں 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، یعنی کہ عید الفطر آج کی عید اور عید الاضحیٰ بقرعید کے موقع پر جو عید آتی ہے وہ، یہ 2 دن ہمارے لیے عید کے دن ہیں، خوشی اور مسرت کے دن ہیں۔ رمضان اتنا بابرکت مہینہ تھا، اس کا ہر سیکنڈ، ہر لمحہ بہت ہی مبارک تھا۔ ایسا مبارک مہینہ ہم لوگ گزار کے آج عیدگاہ کے میدان میں جمع ہوئے ہیں۔ حدیث پاک میں بات آتی ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مسلمان رمضان کا پورا مہینہ روزوں سے، تراویح سے مکمل کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اس طرح مہینہ گزار کر جب عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ کو یہ منظر اتنا پسندیدہ ہوتا ہے کہ جب عید کی نماز پڑھ کے مسلمان اپنے گھروں کو جاتے ہیں، ایک فرشتے کے ذریعے سے اللہ اعلان کرا دیتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اپنے گھروں کو گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر لوٹ جاؤ۔ یعنی کہ مسلمان جب عیدگاہ میں آ کر نماز پڑھ کے گھر کو جاتا ہے تو اس کے پورے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ دن ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ اس دن کو شریعت کے حدود میں رہ کر گزارنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو جو شریعت عطا فرمائی ہے، جو مذہب اور دین عطا فرمایا ہے، یہ شریعت، یہ مذہب اور یہ دین
دنیا کی تمام شریعتوں، تمام مذہبوں، تمام دینوں سے بہتر ہے۔ اس سے بہتر کوئی شریعت دنیا میں نہیں ہو سکتی، اس سے بہتر کوئی دین اور مذہب دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اتنا اچھا مذہب، اتنا اچھا دین اور شریعت اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ نبی جی ہم نے ہماری شریعت کو تمہارے لیے آج کے دن مکمل کر دیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اب اسلام کے بعد کوئی نئی شریعت کی انسان کو ضرورت نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا مکمل نظام ہے، ایک ایسا مکمل مذہب ہے انسان کی تربیت کے لیے کہ اسلام کے اندر ہر چھوٹے کام کا اور ہر بڑے کام کا طریقہ بتا دیا گیا۔ تو یہ اتنا بہترین مذہب ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم شریعت کے جو قوانین ہیں، شریعت کے جو اصول ہیں، ان کے اوپر پابند رہیں، ان چیزوں کی، ان باتوں کی پابندی کریں۔ اللہ جب جو حکم دے اس حکم کو پورا کریں۔ خطبے کے دوران جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طریقے سے اسلام میں اور شریعت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ کچھ حصہ ہم باہر رہے، کچھ حصہ اندر آ گئے شریعت میں، یہ چیز اللہ کے یہاں نہیں چلے گی۔ اللہ کو یہی چیز پسند ہے کہ مسلمان مکمل طریقے سے 100% طریقے سے اسلام کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں، شریعت کے حد میں آ جائے۔ اگر کوئی مسلمان شریعت کے قوانین پر عمل نہیں کرتا، شریعت کے اصولوں کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتا، تو وہ مسلمان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب اللہ نے ہمارے لیے ایک مکمل نظام بنا دیا ہے، مکمل شریعت اتار دی ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے، فرض بنتا ہے کہ ہم سب مل کر اس شریعت کو فالو کریں، اس شریعت پر عمل کرنے کی مکمل کوشش کریں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جس میں لوگ شریعت کے اور اسلام کے اچھائیوں کو دیکھ کر اسلام میں آ جاتے تھے۔ آج ہم مسلمان شریعت کو اتنا بگاڑ دیے ہیں کہ کچھ لوگ شریعت کے یعنی کہ اسلام کے خرابیوں کو، حالانکہ اسلام کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، اسلام کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، رائی کے دانے کے برابر اس میں کمی نہیں ہے، لیکن ہماری وجہ سے دوسرے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بھئی اسلام بہت ہی ٹیڑھا مذہب ہے، بہت ہی بگڑا ہوا مذہب ہے، تو یہ تمام کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے، اس وجہ سے کہ ہم نے شریعت کو سمجھا نہیں۔ دوسری بات، اگر سمجھ بھی گئے تو اس کے اوپر ہم لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہم نے گزارا، اللہ رب العزت رمضان کا مبارک مہینہ کیوں دیتے ہیں؟ اس وجہ سے دیتے ہیں کہ بھئی ایک مہینہ بندہ گناہوں سے بچے، ایک مہینہ بندہ اللہ کا فرما بردار بن کے رہے، ایک مہینہ بندہ اللہ کے نبی کے فرمانوں کے مطابق زندگی گزارے، تو ایک مہینہ کرنے پر اس کی عادت ہو جائے گی، اس کے بعد آگے زندگی میں ان چیزوں پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے رمضان کا ایک مہینہ ہمارے لیے عطا فرمایا، اور اللہ قرآن میں فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو ہم نے رمضان کے روزے تم پر فرض فرما دیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون، اللہ فرما رہے ہیں شاید کہ تم کیا ہو جاؤ؟
متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، گناہوں کی زندگی چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی والی زندگی چھوڑ دو، اللہ کی فرما برداری والی زندگی اختیار کر لو اور ایسی زندگی گزارنا شروع کرو جو زندگی اللہ کو، اللہ کے نبی کو پسند ہو۔ تو رمضان کا ایک مہینہ گزر گیا، آج عید کا دن ہے ہمارے لیے، تو کوشش یہی کرنا ہے کہ بھئی جس طرح ہم نے رمضان میں نمازوں کا اہتمام کیا ہے، اسی طریقے سے رمضان کے بعد بھی پوری زندگی نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ جس طریقے سے ہم نے رمضان میں گناہوں سے بچا ہے، اسی طریقے سے پوری زندگی گناہوں سے بچیں گے۔ جس طریقے سے ہم نے کوشش کیا تھا رمضان میں کہ رمضان میں روزے میں ہو یا تراویح میں ہو، کوئی چھوٹی غلطی ہم سے نہ ہو، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اس کی ہم نے کوشش کی ہے رمضان کے مبارک مہینے میں، تو اسی طریقے سے پوری زندگی ہم کو کوشش کرنا ہے، پوری زندگی یہی سوچتے ہوئے گزارنا ہے کہ بھئی کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرے نبی مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اس طریقے سے ہم کو زندگی گزارنا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ایک جیل میں رہنے والا قیدی کیسے زندگی گزارتا ہے؟ اپنی منمانی زندگی گزارے گا، اپنے دل کو جو پسند آئے گا کھائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہاں کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، کچھ ضوابط ہوتے ہیں، ہر قیدی کو ان ضوابط پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے، ہم اللہ کے قوانین پر پورے اترنا ہے، اس طریقے سے زندگی گزاریں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون، تحقیق کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کامیابی کیسی؟ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ کامیابی ملنے کے بعد اب انسان کو، مسلمان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور وہ کامیابی کب ملے گی؟ دنیا کی زندگی ختم ہو کر، قبر سے نکل کر ہم اللہ کے یہاں کھڑے ہو جائیں گے، اس وقت اللہ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کریں گے، تو وہ چیز ہمارے لیے بڑی کامیابی ہے، اور اسی کو اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں، اور یہ کامیابی پانا ضروری ہے۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ ہم نے جس طرح گزارا ہے، اسی طریقے سے پوری زندگی گناہوں سے بچتے ہوئے، نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور یہ تو ضروری باتیں تھیں، لیکن آج ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ بھئی کہیں بھی کوئی بھی موقع ہو، چھوٹی مجلس ہو، بڑی مجلس ہو، چھوٹا جلسہ ہو، بڑا جلسہ ہو، اس وقت ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین اور بڑے بڑے علماء فرما رہے ہیں کہ ملک کے حالات کو سمجھتے ہوئے اس وقت عید کے بعد ہم کو بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ محنت کیا ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے کہ بھئی الیکشن کا سیزن آ چکا ہے، بہت کم دن بچے ہوئے ہیں۔ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ووٹ حق حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اگر ووٹ کارڈ میں کوئی کمی پیشی ہے ناموں میں، تو اس کو صحیح کرانے کی کوشش کریں۔ یہ دو کام ہونے کے بعد پولنگ کے دن ہر گھر میں جتنے بھی ووٹر رہیں گے، چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں، مرد ہیں تو ہر حال میں جا کر ووٹ کا استعمال کریں، عورت ہیں تو پردے کا لحاظ کرتے ہوئے جا کر ووٹ کا استعمال کریں۔ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم اس چیز میں سستی سے کام لے لیے، کاہلی سے کام لے لیے، تو ہمارا مستقبل خراب ہو سکتا ہے، آنے والا زمانہ ہمارا خراب ہو سکتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ آج کیسی کیسی تیاریاں ہو رہی ہیں، کیسی کیسی محنتیں ہو رہی ہیں مسلمان کو اور اسلام کو ختم کرنے کی۔ اب بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ لوگ ہم سے اچھا جانتے ہیں ملک کے حالات کو۔ تو ان حالات میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنا ووٹ حق لینے کی کوشش کریں، اور ہر گھر میں جس میں 18 سال کا بچہ، لڑکا یا لڑکی ہو، اس کا ووٹ حق نہیں ہے، تو ہر حال میں لینے کی کوشش کریں۔ لینے کے بعد
پولنگ کے دن ہر حال میں ووٹ کا استعمال کریں. اس سے انشاءاللہ ملک کا مستقبل اچھا رہے گا، فیوچر ہمارا اچھا رہے گا، اور آنے والے زمانوں میں ہمارے مدرسے، ہماری مسجدیں، ہماری قبرستان، ہماری عیدگاہیں، مسلمان، قرآن، حدیث، یہ تمام چیزیں محفوظ رہیں گی. اس وقت ہمارے اکابر یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ جس وقت ہمارا ملک آزاد ہوا تھا اس وقت جیسی خطرناک حالت تھی اور جیسے خطرناک ماحول اس وقت بنا ہوا تھا اس سے بھی زیادہ خطرناک حالت اب ہے. تو اس کو بیکار نہ سمجھیں. ہماری یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں بیکار ہیں، یہ چیزیں بیکار ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ غلط گواہی دینا یعنی جھوٹی گواہی دینا بھی حرام اور گواہی کو چھپانا بھی حرام. تو اس آیت کے تحت میں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی بندہ 18 سال کا ہو گیا، ووٹ حق اس کو حاصل ہو گیا، ووٹ نہیں دے رہا ہے تو وہ آدمی حرام کام کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے ووٹ استعمال کر رہا ہے، ووٹ یوز کر رہا ہے لیکن غلط استعمال، غلط یوز ہو رہا ہے اس کا، تب بھی حرام ہے. تو اس لیے ملک کے حالات کو سمجھتے ہوئے میری، آپ کی، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کے موقع پر اس پر توجہ کے ساتھ کام کریں اور یہ سمجھیں کہ بھئی اگر اس بار پورے مسلمان امانت داری کے ساتھ یہ کام کر لیے تو انشاءاللہ آگے ہمارا زمانہ اچھا رہے گا. ہم سکون سے نماز پڑھ سکیں گے، سکون سے ہم اپنی شریعت پر عمل کر سکیں گے، داڑھی رکھ سکیں گے، قرآن پڑھ سکیں گے، جمعہ کی نماز پڑھ سکیں گے، عیدگاہ میں ہم عید کی نمازیں پڑھ سکیں گے، قبرستانوں ہماری محفوظ رہیں گی. تو اس لیے ضروری ہے کہ رمضان کا مہینہ مکمل ہو چکا ہے، اب عید کے بعد اس محنت میں ہم کو لگنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور ایک محنت ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم تو خود اس محنت کو پورا کریں گے، اس کام کو پورا کریں گے، خود ووٹ دیں گے، اپنے گھر والوں سے ووٹ یوز کرائیں گے، لیکن اپنی گلی میں اپنے آزو بازو پڑوسی جو ہیں ان کا بھی ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، ان کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ان لوگوں میں کسی کے پاس ووٹ حق نہیں ہے تو فوراً ان کو توجہ دلائیں اور ان کو کہیں کہ بھئی ووٹ حق لو. ووٹ حق ہے لیکن پولنگ کے دن ووٹ ڈالنے کی وہ لوگ فکر نہیں کر رہے ہیں، تو ان کو سمجھا کر ہر حال میں پولنگ بوتھ تک لے کر جا کر ان کا ووٹ یوز کرانے کی کوشش کریں. یہ 2-3 محنتوں سے انشاءاللہ ہمارا مستقبل، ہمارا آنے والا زمانہ، فیوچر بہت ہی اچھا رہے گا. ہم اپنے شریعت پر، اسلام میں زندگی گزار سکیں گے. تو اس لیے ان باتوں کے اوپر ہم کو عمل کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم مسئلہ، آپ لوگ اپنے اپنی مسجدوں میں اپنے اپنے اماموں کے پیچھے نماز پڑھ چکے ہیں اور مسئلہ بھی سن چکے ہوں گے کہ عید کے دن ہر حال میں ہر بندہ، جتنے گھر میں آدمی رہتے ہیں، چاہے بالغ ہو نابالغ ہو یا اسی دن یعنی عید کے دن ہی پیدا ہوا ہو کوئی بچہ یا بچی، تو سب کے طرف سے فطرہ ادا کرنا ضروری ہے. فطرہ ادا کرنے پر بہت ساری سہولتیں ہمارے لیے ہو جائیں گی. اس میں سب سے بڑی سہولت، سب سے بڑی اچھائی اور خیر کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ رمضان کا مبارک مہینہ گزار کر عید کے دن فطرہ ادا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے رمضان میں جو کمیاں ہوئی ہیں روزے میں، تراویح میں، اللہ رب العزت ان تمام کمیوں کو، ان تمام خامیوں کو معاف کر دیں گے. تو فطرے کی وجہ سے. اور فطرہ کتنا ہے؟ 100 روپے اور ایک 300 روپے اور ایک 1000 روپے. تو ہر آدمی اپنی طاقت کو پہچان کر فطرہ ادا کرنے کی کوشش کرے. فطرہ ادا کرنے کا وقت کون سا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے. اگر کسی وجہ سے ہم عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا نہیں کر سکے، عید کی نماز پڑھ کر گھر جانے سے پہلے اپنا فطرہ ادا کر کے جانے کی کوشش کریں. یہ بہت ہی ضروری ہے. اس سے انشاءاللہ ہماری بھی عید اچھی گزرے گی، ہمارا بھی دن اچھا رہے گا اور غریب کے گھر میں بھی خوشی آئے گی. غریب کے بچوں کے بدن پر، ان کے بدن پر بھی نئے کپڑے آئیں گے اور ان کے لیے بھی اچھا کھانا اپنے گھروں میں تیار ہوگا. تو اس لیے ان باتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو
شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی، اور خصوصاً اس وقت جو حالات ہو رہے ہیں اور ہمارے اکابرین کی طرف سے جو بتایا جا رہا ہے ان باتوں پر مکمل طریقے سے 100% طریقے سے ان باتوں کو سمجھ کر ان باتوں پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔